الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب من قاتل للمغنم هل ينقص من اجری، یہ باب ہے جس نے غنیمت کی خاطر لڑائی کی، کیا یہ چیز اس کے اجر کو کم کرے گی؟ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا غندر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے عمر سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا ابو وائل کو، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے، وہ کہتے ہیں کہ قال اعرابی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا الرجل یقاتل للمغنم والرجل یقاتل لیذکر وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ من فی سبیل اللہ، ایک بندہ غنیمت کی خاطر لڑتا ہے اور ایک بندہ اس لیے لڑتا ہے کہ اس کا لوگوں میں چرچا ہو، اور ایک بندہ اس لیے لڑتا ہے کہ اس کا مرتبہ بلند ہو۔ ان میں سے اللہ کے رستے میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، ان میں سے جس نے اس لیے لڑائی کی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ پہلے باب کی وضاحت، امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ غنیمت کی نیت کے لیے لڑتا ہے تو کیا یہ نیت اس کے اجر میں کمی لائے گی؟ تو اس سلسلے میں تین صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک بندہ لڑائی کرتا ہے محض مال غنیمت کی خاطر، اس کی خواہش یہ ہے کہ مال ملے، پیسہ آنا چاہیے، یعنی اس نے جہاد کو ایک کاروبار بنایا، بس اس بندے کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح ریاکاری کے لیے لڑنے والا، شہرت کے لیے لڑنے والا، حمیت اور غیرت کی خاطر لڑنے والا، اس بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی کہا جائے گا کہ تو نے جس مقصد کے لیے لڑائی کی وہ تیرا پورا ہو گیا۔ دوسری صورت ہے کہ ایک بندہ لڑائی کرتا ہے، وہ لڑتا اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، لیکن ساتھ اس کے دل میں یہ بھی ہے کہ مال بھی آئے گا۔ یہ فی سبیل اللہ ہے، اس پر اجر بھی ہے، لیکن اس کے برعکس ایک بندہ، تیسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ لڑتا صرف اللہ کی رضا کی خاطر، کہتا مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، نہ مجھے کسی چیز کا لالچ، نہ دل میں طمع۔ یہ جو بندہ نا جو صرف اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہے، دل میں کچھ لالچ نہیں ہے، یقیناً اس کا جو اجر ہے اس کو وہ بندہ نہیں پہنچ سکتا جس نے اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اور چیزوں کی نیت بھی کر لی۔ تو اب یوں کہہ لیجئے بنسبت اس بندے کے کہ جس نے خالص جہاد کی نیت کی، اس کا اجر کم ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نفی نہیں کی، ایک نقطہ سمجھنے والا ہے۔ اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ غنیمت کی خاطر لڑتا ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو غنیمت کی خاطر لڑتا ہے وہ بندہ اس کا عمل ضائع ہے، بلکہ غنیمت کی آپ نے نفی نہیں کی، آپ نے فرمایا جو اللہ کی سربلندی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے وہ شہید ہے، اور وہ جو ہے نا فی سبیل اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غنیمت بھی ساتھ اگر مل جائے تو بندہ ہوتا فی سبیل اللہ ہی ہے، کیونکہ بعض دفعہ وطن کا دفاع بھی مقصود ہوتا ہے، لیکن اصل مقصد ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ اپنے قیدی چھڑانا بھی مقصود ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مقصود اللہ کے دین کی سربلندی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ جو ہے وہ اپنا سابقہ بدلہ لینا مقصود ہوتا ہے، کوئی رنجش نکالنا مقصد ہوتا ہے، لیکن ہوتا کافروں کے ساتھ اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو یہ صورتیں سب کی سب فی سبیل اللہ ہیں، البتہ جہاں پر محض نیت یہ داخل ہو جائے کہ میں اپنے لیے لڑ رہا ہوں، یا محض نیت یہ ہو کہ کچھ آنا چاہیے، یا محض نیت دکھلاوا آ جائے، تو وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ البتہ جو وسوسے آتے ہیں نا، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اہل علم نے لکھا کہ آپ نے ایک چیز کی نیت کی، اس میں خالصتاً آپ کی نیت اللہ کی رضا تھی،
بعد میں کیونکہ شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی آپ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس نے وسوسے ڈالنے شروع کیا آپ کے دل میں، آپ لڑ رہے ہیں ان سے، وہ کہتا ہے کیا بات ہے تیری، آپ اس کو کہتے ہیں نہیں یار ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ابتدا میں آپ کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے تھی، اس کے بعد وسوسے آپ کو تیز آندھیوں کی طرح کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، انشاءاللہ آپ فی سبیل اللہ ہی شمار کی جائیں گے۔ یعنی کام کے ابتدا میں اگر آپ کی نیت اچھی ہے، بعد میں آپ نے نیت نہیں بدلی، وسوسے اور خیالات جتنے مرضی آتے رہیں، اس کا اعتبار نہیں ہے، تو یہ اصل نیت کا ہی اعتبار کیا جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاد کرنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں، خالص اللہ کے لیے لڑنے والے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور نیتیں رکھنے والے، اور خالص دوسری نیتیں رکھنے والے، پھر ہر ایک کا حکم مختلف ہے۔ باب قسمت الامام ما یقدم علیہ ویخبأ لمن لم یحضرہ او غاب عنہ، یہ باب ہے امام کا تقسیم کرنا اس چیز کو جو اس کے اوپر آئے یا وہ چھپا کے رکھے اس کے لیے جو حاضر نہیں تھا اس مجلس میں یا اس جگہ سے وہ غائب تھا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبداللہ بن عبد الوہاب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حماد بن زید نے ایوب سے، وہ عبداللہ بن ابی ملیکہ سے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتیت لہ اقبیۃ من دیباج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کے کچھ جبے جو ہیں وہ تحفہ دیے گئے، مزردۃ بالذہب، ان کو جو لیس لگی ہوئی تھی یعنی کہ وہ ان کے سونے کے تھے، فقسمها فی اناس من اصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوگوں میں اپنے ساتھیوں میں تقسیم کیا، وعزل منها واحدا، اور ایک آپ نے سائڈ پہ رکھ لیا، لمخرمۃ بن نوفل، مخرمہ بن نوفل کے لیے، فجاء، پس وہ آیا، ومعه ابنہ المسور بن مخرمہ، وہ آیا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا مسور بن مخرمہ تھا، فقام علی الباب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑا ہوا، فقال ادعوہ لی، کہنے لگا کہ اسے بلاؤ، فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوتہ، آپ نے اس کی آواز کو سن لیا، فاخذ قباء، آپ نے وہ جبہ پکڑا، فتلقاہ بہ، آپ نے اس کو آپ نے ساتھ لیا، واستقبلہ بازرارہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے ہوئے، اس کے یعنی کہ آپ نے اس کے جو بٹن تھے اس کو بھی کھولا، فقال یا ابا المسور خبأت ھذا لک، یا ابا المسور خبأت ھذا لک، ابو المسور یہ میں نے تیرے لیے چھپا کے رکھا تھا، ابو المسور یہ میں نے تیرے لیے چھپا کے رکھا تھا، وکان فی خلقہ شدہ، اور اس کے اخلاق میں کچھ سختی تھی۔ اس کا روایت کیا ابن علیہ نے ایوب سے، اور وہ کہتے ہیں کہ حاتم بن بردان نے ہمیں بیان کیا ایوب نے ابن ابی ملیکہ سے، وہ مسور بن مخرمہ سے، قدیمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبیۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جبے آئے، تابعہ اللیث عن ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ سے بیان کرنے میں لیث نے ابن ابی ملیکہ سے بیان کرنے میں لیث نے ایوب کی مطابقت کر رکھی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ باب قائم کرنے کا مقصد ہے کہ کبھی مسلمانوں کے حاکم امیر کے پاس کوئی چیز آئے اور وہ حاضرین میں تقسیم کر دے، لیکن ایک بندہ اگر حاضر نہ ہو تو اس کے لیے چیز کو سائڈ پہ رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں آئی تھیں مشرکین کی طرف سے، آپ نے جبے تھے، آپ نے سب صحابہ میں تقسیم کر دیے، ایک جبہ آپ نے جو ہے نا وہ سائڈ پہ رکھا مخرمہ بن نوفل کے لیے، یہ بزرگ آدمی تھا، صحابی تھا، لیکن ان کی اخلاق میں ذرا سختی تھی، تو اس کو پتہ چلا کہ سب کو جبے تقسیم ہوئے ہیں، تو اپنے بیٹے کو کہتا چل ذرا میرے ساتھ اس کے گھر چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر اپنے بیٹے کو کہتا بلا اسے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی کہ بابا جی آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کتنا عظیم اخلاق تھا اللہ کے نبی کا، اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو چاہتے تو کہتے کہ تو کون ہوتا ہے میرے ساتھ ایسے بات کرنے والا. اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سخت مزاج ہوتے تو ایک بد دعا اس کو دیتے تو اس کی دنیا بھی تباہ ہوتی اور اس کی آخرت بھی تباہ ہوتی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اچھا تھا. آپ نے اس کے اخلاق کی سختی کو سمجھتے تھے. آپ نے اس کے بیٹے کی آواز لگانے سے پہلے ہی اندر آواز سن لی. آپ اندر سے آواز دے رہے ہیں یا ابو المسور خبأت لک، او ابو المسور میں نے تمہارے لیے ایک رکھا ہوا ہے، تمہارے لیے ایک رکھا ہوا ہے میں نے، یعنی کہ اس کے دل میں جو ہے وہ فوری نکل جائے. یقین مانیے کہ اس حدیث میں کمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے کہ یہ آپ کا مقتدی ہے، آپ کا امتی ہے، اس کے اخلاق میں سختی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں. اس کو موقع نہیں دیا بولنے کا، فرمایا کہ میں نے تیرے لیے چیز رکھی ہوئی ہے، یہ لو یہ لو. وہ خوش ہو گئے اور چلے گئے. تو یہاں سے جہاں فقہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر اپنے ساتھیوں میں مجاہدین میں کوئی چیز تقسیم کی جائے، کوئی غائب ہو تو اس کے لیے رکھ لینی چاہیے، اس موقع پر موجود نہ تو اس کے لیے رکھنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ عظیم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پہلو کہ اللہ تعالی ہمیں یہ اخلاق عطا فرمائے کہ سخت مزاج لوگوں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنا. اچھے کے ساتھ تو سارے ہی اچھے ہیں نا، لیکن مزہ تو تب ہے کہ ایک سخت مزاج بندہ ہے اس کے ساتھ آپ اچھے اخلاق سے چلیں. یہ کمال ہے، یہ حسن اخلاق ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہاں پر بعض فقہا کا رد کرنا مقصد تھا کہ وہ کہتے تھے جو موقع پر موجود نہ ہو اس کو نہیں ملتا، یا جو اس جگہ پر نہ ہو اس کو نہیں ملتا. تو امام بخاری نے باب قائم کر کے حدیث لا کر ان کے اس موقف پہ رد کیا. بابو کیف قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریظۃ والنضیر وما اعطى من ذلك من نوائبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کا مال کیسے تقسیم کیا. وما اعطى من ذلك من نوائبہ، اور جو آپ نے دیا تھا اپنے نائبین کو وہ کیا تھا. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبداللہ بن ابی الاسود نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا معتمر نے، وہ اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کان الرجل یجعل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم النخلات، کوئی نہ کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کے درخت تحفہ کر دیتا. حتیٰ افتتح قریظۃ والنذیر، یہاں تک کہ آپ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر فتح کیے. فکان بعد ذلک یرد علیہم، اس کے بعد آپ ان کی چیزیں انہیں واپس کرتے تھے. ہوا اس طرح کہ جو مسلمان جب ہجرت کر کے آئے نا تو تمام انصاریوں نے یہ قربانی دی کہ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مہاجرین کو دے دیا. مہاجرین اسے استعمال کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں لیتے تھے، آپ کو بھی کچھ لوگ تحفے دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ جو کھجور کا درخت ہے نا یہ آپ کا ہو گیا، اس کا پھل آپ کھائیں، بس یوں آپ کو تحفہ دیا کرتے. اس زمانے میں یہ چیز چلتی تھی. کسی فقیر آدمی کو کہہ دیا کہ یہ میری بکری ہے، اس کا دودھ تم نے لیا کرنا ہے. یہ میری اونٹنی ہے، اس سے جتنا دودھ نکلے وہ تمہارا. یہ میرا کھجور کا درخت ہے، اس سے جو کھجور اترے وہ تمہاری. یعنی ان میں یہ وقف کے طریقے، صدقے کے طریقے چلتے تھے. تو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تحفے ملتے تھے کہ یہ کھجور کا درخت آپ کا ہو گیا، دوسرے نے کہا میرا یہ والا آپ کا ہو گیا. یوں آپ کے پاس کچھ درخت تھے جن سے آپ کا گھر کا نظام چلتا تھا. یہ یہود کے دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. انہوں نے جب غداریاں کی اور ان کو مدینے سے جلا وطن کیا تو ان کا مال پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے انصاریوں سے مشورہ کیا. آپ نے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں یہ مال مہاجرین کو نہ دے دوں. در حقیقت یہ مال فیع بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا، لیکن آپ کا اونچا اخلاق دیکھیے. آپ نے اپنا حصہ لوگوں میں بانٹا لیکن انصار سے اجازت لی کہ اگر تم اجازت دو میں یہ مہاجرین کو دے دوں اور مہاجرین کے پاس جو کچھ تمہارا ہے وہ تمہیں واپس کر دے. تمہاری زمینیں، تمہارے باغات، تمہاری گھر، جو جو چیزیں انہوں نے تمہاری لی ہیں وہ تمہیں واپس کر دیں. اگر تم کہتے ہو تو میں مہاجرین کو دیتا ہوں تاکہ ان کی کمی پوری ہو جائے، جو وہ پیچھے سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں ان کا گزر بسر اچھا ہو جائے. اگر تم کہتے ہو تو میں تمہیں بھی تقسیم کرتا ہوں ساتھ. اور وہ بھی اللہ والے لوگ تھے.
جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ دیا انہوں نے دنیا تھوڑی لینی تھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بھائی مہاجرین کو بس دیجیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی. آپ نے اعلان کیا کہ چلو بھائی جس مہاجر کے پاس انصاری کی کوئی چیز ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو واپس کر دے، اور یہ میں آپ کو حصہ دے رہا ہوں. آپ نے مہاجرین کے اندر اس کو تقسیم کر دی. 1 سے 2 انصاری تھے جو انتہائی غریب تھے، ان کو ویسے ہی دیا، لیکن باقی مہاجرین میں تقسیم کیا، اور مہاجرین سے کہا کہ تم ان کے جو تحفے تھے تمہارے پاس ان کو تم واپس کر دو. آپ کے پاس بھی جو کھجوروں کے درخت آئے تھے آپ نے ان لوگوں کو واپس کر دیے. تو اس سے یہ بات ایک معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی تحفہ کرے انسان ضرورت پوری ہونے کے بعد اس تحفے کو واپس کر سکتا ہے. تحفے کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک طرح کھائی پی چیز وہ تو گئی، اور ایک ہے دائمی چیز. مثلا آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے یہ میرا گھر ہے آپ کے لیے رہو اس میں، لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی چیز دے دے آپ اس کا شکریہ کے ساتھ وہ چیز واپس کر دو. کوئی بندہ آپ کو سواری دیتا ہے کہ یہ سواری آپ اس کو استعمال کرو، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی سواری دیتا ہے، آپ شکریہ کے ساتھ اس کی سواری اس کو واپس کر دو. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کی بیویوں کے لیے حصہ اور خرچہ آتا رہا. آپ نے اس کو اپنے مہاجرین میں تقسیم کیا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ امیر اور خلیفہ اپنے ساتھیوں کی اجازت کے ساتھ اپنے حصے میں سے بیت المال کے حصے میں سے کسی کو زیادہ دے سکتا ہے. یہ سوچنے غور کرنے کسی کا حصہ کسی کو نہیں دینا، بیت المال کے حصے میں سے اور اپنے حصے میں سے کچھ فوجیوں کو باقیوں کی اجازت سے دیا جا سکتا ہے جب ان کے لیے کوئی نہ کوئی سبب اور باعث موجود ہو دینے کا. جس طرح کہ یہاں پر ایک باعث تھا کہ ہجرت کی وجہ سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ایسا باعث ہو تو دیا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان احادیث کو سمجھنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 3126 27 28.